اور یہ بدعت حسنہ جو ہے یہ اچھی بدعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے، سمجھ گئے؟ اب اسی طرح سے کچھ لوگ میلاد مصطفیٰ کو بدعت بتاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کو کیا بتاتے ہیں؟ بدعت بتاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کو کیا بتاتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کو بدعت بتاتے ہیں۔ تو کیا میلاد مصطفیٰ بھی بدعت ہے؟ نہیں۔ اور بدعت سیئہ ہے؟ تو اب اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ ذکر کرنا۔ کس کا؟ اللہ کے رسول کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ ہاں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ میلاد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا یہ میلاد مصطفیٰ جو ہے کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین کی موجودگی میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں، دانائی دے رہا ہوں، اور اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو تم اس کا کیا کرنا ہے؟ تم اس کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا؟ مدد کرنا، ان کی تم مدد کرنا، ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ چلنا اور ان کی مدد کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو تمام روحوں نے، انبیاء و مرسلین کی روحوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پیدائش مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ یہ ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بھی ذکر ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، سرکار گزر رہے تھے تو ایک صحابی اپنے گھر میں اللہ کے رسول کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ صحابی اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھا کے، اور اللہ کے رسول اس راستے سے گزر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے آواز سنی تو اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی پیدائش کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ جو ہم نے کیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ صحابیوں نے، اس صحابی نے
سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کیا ایسا کرنا ہمارا اچھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب رحمتک، بے شک تم نے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو اپنے لیے کھول لیا۔ اللہ نے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور اللہ کے روئے زمین آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تمہارے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ سارے فرشتے جتنے بھی ہیں، ان گنت بے شمار فرشتے ہیں۔ نجا کما نجاتو کا فعل و فعلو کا، اور جیسا تم نے کیا اگر کوئی ایسا کرے گا تو نجا کما نجاتو کا، تو اس کی اللہ مغفرت فرما دے گا، نجات فرما دے گا جیسے تمہاری فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میلاد جو ہے کیا ہے؟ بدعت سیاح نہیں ہے، میلاد جو ہے بدعت سیاح نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ قرآن کی بہت ساری صورتوں آیتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کرام نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ جو ہے وہ شرک یا بدعت سیاح نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگ فرقہ باطلہ خبیثہ بولتے ہیں کہ بھائی میلاد نہیں پڑھنا چاہیے، اور کچھ نے تو اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے بہتر یہ ہے کہ دوسری چیزوں کا ذکر کر لو، گدھے کا ذکر کر لو، گائے کا ذکر کر لو، بھینس کا ذکر کر لو، اونٹ کا ذکر کر لو، تو یہ ان کے نزدیک بہتر ہے، ان خبیثوں کے نزدیک۔ اور ہمارے نزدیک ساری کائنات میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو بدعت سیاح میلاد مصطفیٰ بدعت سیاح نہیں ہے۔ اب ان کا یہ ہے کہ جب یہ سلام پڑھتے ہیں سنی مسلمان تو یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو کل بتایا ہی تھا کہ اگر آقا کرم فرما دیں، رحمت للعالمین ہے وہ کرم فرما دیں تو تشریف بھی لا سکتے ہیں، نہیں تو اگر ہم نے محبت سے سنا تو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ بدعت سیاح نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کرنا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ کے رحمتوں کو اپنے قریب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، خوب تذکرہ کرو، خوب ذکر کرو، تو ساری کائنات میں رب کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے رسول۔ تو اس لیے ہم اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ جو خبیث اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو بہکانا اچھائی سے روکنا شیطان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اور برے کاموں میں شامل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ اچھا کام ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو کیوں بھیجتا اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں؟ تو باعث برکت بھی اور باعث رحمت بھی ہے۔ اسے بدعت سیاح کہنا گمراہ اور بد مذہب فرقوں کا
کہنا ہے. اسے بدعت سیاح کہنا، غلط بدعت کہنا، اسے جو گمراہ فرقے ہیں ان کا کام ہے. ہم اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں. ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں. قرآن میں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو خوب خوب درود و سلام پڑھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مت پڑھو، خوب درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. الحمدللہ سنی مسلمان خالی بیٹھا ہو تب درود شریف پڑھتا ہے، نماز میں بھی درود شریف پڑھتا ہے، اور ذکر و اذکار کراتا ہے تو اس میں بھی درود شریف پڑھتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ باہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں. اب یہ خبیث جو ہیں اتحیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جب تک تم اتحیات میں میرے محبوب پہ درود شریف نہ پڑھ لو گے، سلام نہ پڑھ لو گے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ تعالیٰ نے تو حالت نماز میں سلام پڑھوا دیا. سبحان اللہ ہے بات. اللہ تعالیٰ نے حالت نماز میں ہی سلام پڑھ دیا. اور سنو، جب تراویح پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی یاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین. پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ تو اب یہاں تو صرف ایک نبی پہ سلام کی بات تھی، وہاں تو کتنے نبیوں پہ قرآن میں سلام بھیجا جا رہا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، ہارون پہ بھی سلام، موسیٰ پہ بھی سلام، نوح پہ بھی سلام، الیاسین پہ بھی سلام. تو یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. سلام نماز کے اندر بھی جائز ہے اور نماز کے باہر بھی جائز ہے، بیٹھ کے بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کے بھی جائز ہے. اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. اب کچھ لوگ جیسے کسی کا انتقال ہوا تو سنی مسلمانوں میں تیجا سمجھتے ہیں؟ کون سے دن ہوتا انتقال کے؟ اور 10واں اور 20واں اور 40واں. کیا ظاہری زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ ہمارے پیغمبر کے کیا ظاہری زمانے میں تیجا، 10واں، 20واں، 40واں ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کا تیجا اسی طرح 10واں، 20واں اور 40واں وغیرہ حضور کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا. کیا تھا؟ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے. اور بعد کی ایجادوں میں بعد کی ایجاد کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. اب اس کی قسمیں ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. تو اب یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں جو ہے کون سی بدعت میں شامل ہے؟ حسنہ میں کہ سیئہ میں؟ تیجے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو پڑھا جاتا ہے. تیجے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. پھر سب کے آخر میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہی تو ہے. تو اب اگر دعائے مغفرت کرنا بدعت سیئہ ہوتا تو دعائے مغفرت تو جب جنازہ سامنے رکھا ہوتا تب بھی ہوتی،
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. ہوتی ہے نہیں؟ تو گویا میت کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بدعت سیئہ نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے. اب فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس محفل میں اجتماعی طور سے دعا کی جاتی ہے اور کم سے کم 40 آدمی ہو، وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان کی دعاؤں کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. تو تیجے میں تو الحمدللہ 40 نہ ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ میت کے لیے دعائے مغفرت. دعا یہ ہم اپنی زبان میں اسے تیجا بولتے ہیں، اور صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یوم دعا ہے. مغفرت کی دعا کرنے کے لیے سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ایسے ہی 10ویں میں، ایسے ہی 40ویں میں، ایسے ہی 20ویں میں. اب رہا یہ دنوں کا تعین، ارے سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ کو؟ اب رہا یہ دنوں کا تعین. پہلے زمانے میں موبائل اور اتنی مشینری نہیں تھی. لوگ دور دراز میں رہتے تھے، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں دن انتقال ہوا، تو یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بھائی تیسرے دن سب لوگ اکٹھے ہو جائیں یا دوسرے دن ہو جائیں. الگ الگ پورے ہندوستان میں الگ الگ رواج ہے. تو اسی رواج کے مطابق اکٹھے ہوتے تھے، اور مقصد اکٹھے ہونے کا کیا ہوتا تھا؟ دعا کرنا. کیا ہوتا تھا؟ دعا کرنا. اور قرآن میں بھی آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تو میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب. تو دعا مانگنا ناجائز نہیں، میلاد پڑھنا ناجائز نہیں، اور سلام پڑھنا ناجائز نہیں ہے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو ہر مسلمان کو صاحب ایمان بنائے اور سب کو جذبہ عمل عطا فرمائے. آمین. رسول پاک کے عشق میں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اٹھائے. آمین. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول